सदियों पुरानी बात है जब बगदाद के कल्ब में वाक़े एक पुराना बाजार सुबह की नर्म रोशनी में आहिस्ता आहिस्ता जाग रहा था। सूरज अभी पूरी तरह तुलू नहीं हुआ था, लेकिन लकड़ी के दरवाजों की छरछराहट के साथ दुकानें खुल रही थीं। हवा में पिसी हुई चाय की महक और ताज़ा रोटियों की भाप घुल रही थी, जो बाजार की रूह में समाया करती थी। इसी बाजार के एक कोने में मुराद अली नामी एक दुकानदार हर रोज सूरज निकलने से पहले अपनी दुकान खोलता था। वो बज़ाहिर शरीफ और नेक नजर आता था, मगर उसकी आंखों में लालच की चमक हर खास व आम को दिखाई देती थी। मुराद अली बर्तन बेचता था, लेकिन उसकी असल शोहरत गुमशुदा अशिया को अपनाने और उन्हें अपनी दुकान पर बेचने की आदत की वजह से थी। बाजार वालों में उसकी चर्ब जबानी और चालाक तबीयत के किस्से जबान जद थे। एक दिन बाजार में एक अजीब वाकया पेश आया। एक अनजान शख्स, जिसका लिबास गर्दालूद था और चेहरा थकन से लबरेज, शायद किसी दूर दराज शहर से आया था, मस्जिद के करीब खड़ा बेचैनी से लोगों से एक ही सवाल पूछ रहा था। क्या किसी ने एक पुरानी मट्टी से अटी हुई देग देखी है? लोगों ने पहले उसे मजाक समझा, कुछ ने हंसी उड़ाई, मगर जब उसकी परेशानी बढ़ती गई तो एक बूढ़े ताजिर ने कहा, ऐसी देग तो मुराद अली की दुकान पर देखी गई थी। यह सुनकर अनजान शख्स की आंखों में उम्मीद की एक किरण झलकी और वो तेजी से मुराद अली की दुकान की तरफ बढ़ा। मुराद अली ने जब इस देग का जिक्र सुना तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आई, शायद हैरत, शायद खौफ या शायद लालच का वो शोला जो बरसों से उसके दिल में सुलग रहा था। अनजान शख्स ने दुकान पर पहुंचकर कहा, जनाब, मैंने सुना है कि मेरी देग आपके पास है। मुराद अली ने अपने मखसूस अंदाज में, जो चालाकी और शराफत का अजीब इम्तिजाज था, जवाब दिया, कौन सी देग? मेरे पास तो वही पुराने बर्तन हैं जो लोग छोड़ जाते हैं या बेच जाते हैं। अनजान शख्स ने एक लम्हे को उसकी आंखों में झांका, फिर पुरसुकून लहजे में कहा, वो देग मेरे मरहूम वालिद की निशानी है। बरसों की तलाश के बाद खजाने के एक इशारे ने मुझे उस तक पहुंचाया। वो सोने से भरी थी, मगर मैंने उससे कुछ ना लिया क्योंकि उसे अपनी बीवी की बीमारी के इलाज के लिए संभाल रखा था। यह सुनकर मुराद अली का रंग एकदम पीला पड़ गया, मगर उसने अपने चेहरे को संभाल लिया। वो दुकान के पिछवाड़े गया और एक पुरानी देग ले आया, वही देग जिसका अनजान शख्स जिक्र कर रहा था। उसके अंदर अब भी चमकदार जर्रात सूरज की रोशनी में झलक रहे थे। मुराद अली ने झूठ बोलते हुए कहा, ये देग तो मेरे दादा की है, बरसों से मेरी दुकान में पड़ी है, तुम शायद किसी और देग की बात कर रहे हो। अनजान शख्स ने एक गहरी सांस ली, उसकी नजरें देग पर जमी, फिर वो खामोशी से सर झुकाए चला गया। उसकी पीठ में एक अजीब सा खमीदापन था, जैसे बरसों की उम्मीद एक पल में छिन गई हो। बाजार की रौनक अपनी पुरानी डगर पर लौट आई, मगर मुराद अली की दुकान पर एक सन्नाटा सा छा गया। गाहक जो पहले उसकी दुकान पर हुजूम लगाए रखते थे, अब वहां से गुजरते हुए नजरें चुराकर आगे बढ़ जाते। कोई ना रुकता, ना आवाजें आती, ना वो पुरानी चहल पहल रही। बाजार में एक अजीब कैफियत तारी हो गई, जैसे धूप में छांव का एक जाल बन गया हो। सब कुछ मौजूद था, खरीदार, बेचने वाले, हंसी मजाक, मगर कुछ कम था, जैसे बाजार की रूह कोई छीन कर ले गया हो। लोगों ने चहमहगोइयां शुरू कर दी कि शायद वो देग मनहूस है, या शायद मुराद अली के झूठ ने बाजार की बरकत को जंग आलूद कर दिया। कुछ दिन बाद एक दोपहर के वक्त मुराद अली की दुकान पर एक नौजवान आया। उसका लिबास मैला, जिस्म कमजोर, मगर आंखों में एक गैर मामूली चमक थी, जैसे कोई राज उसके अंदर पनप रहा हो। उसके हाथ में एक सादा सा मिट्टी का प्याला था। उसने आहिस्ता से कहा, चाचा, मेरे पास खाने को कुछ नहीं, ये प्याला बेचना चाहता हूं। मुराद अली ने प्याला हाथ में लिया, उसका वजन किया और अपनी आदत के मुताबिक कहा, यह तो आम मिट्टी का प्याला है, किसी काम का नहीं, 3 दिरहम दूंगा। नौजवान खामोश रहा। उसकी नजरें मुराद अली के पीछे दीवार पर पड़ीं, जहां वही देग रखी थी, जो अब भी सूरज की रोशनी में सुनहरी चमक छोड़ रही थी। उसने फौरन पूछा, चाचा, ये देग कहाँ से ली? मुराद अली चौंक पड़ा और जल्दी से बोला, ये पुरानी है, मेरे बाप दादा की, तुझे इससे क्या? नौजवान ने गहरी मुस्कान दी और कहा, मेरे नाना कहते थे, झूठ की देग चाहे सोने की हो, एक दिन फट जाती है। मुराद अली के माथे पर पसीने की बूंदें चमक उठीं। नौजवान प्याला वहीं रखकर चुपके से निकल गया। इस वाक़े के बाद मुराद अली की रातें बेचैन हो गईं। उसे अजीब व गरीब ख्वाब आने लगे। एक ख्वाब में वो खुद को एक वीरान सहरा में अकेला पाता, सामने वही देग रखी होती,
جب وہ قریب جاتا دیگ کا ڈھکن خود بخود کھلتا اور اس سے کالے دھوئیں کے بادلوں کے ساتھ وہی انجان شخص نکلتا جو کہتا، یہ دیگ تیری نہیں تھی، کسی کا حق کھانے والا کبھی ہضم نہیں کر پاتا۔ مراد علی چیخ کر جاگتا، اس کا دل دھڑکن سے بھرا ہوتا اور کپڑے پسینے سے تر۔ صبح وہ دکان کھولتا، پانی چھڑکتا، برتن چمکاتا، مگر اس کی آنکھوں میں وہی دھواں سا تیرتا رہتا۔ بازار کے پرانے دکانداروں نے دیکھا کہ مراد علی بدل رہا تھا۔ وہ اکثر بے دھیانی میں بیٹھا رہتا، کوئی گاہک آئے یا نہ آئے وہ کسی کی طرف دیکھتا بھی نہ تھا۔ بازار میں افواہیں پھیلنے لگیں کہ وہ دیگ منحوس ہے۔ کچھ کہتے جو اسے ہاتھ لگائے گا وہ تباہ ہو جائے گا، کچھ نے مراد علی کے جھوٹ کو اس کی بربادی کی وجہ قرار دیا۔ پھر ایک دن جب سورج افق پر دھندلا رہا تھا، مراد علی کی دکان کے باہر ایک بوڑھی عورت آ کر بیٹھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاسا تھا، مگر اس نے کچھ نہ مانگا، بس خاموشی سے دکان کو دیکھتی رہی۔ جب سورج غروب ہونے لگا، اس نے آہستہ سے کہا، بیٹا، جو چیز تم نے اپنی سمجھی وہ تیری نہ تھی، جو چیز واپس کر دو وہ تمہاری قسمت سنوار دیتی ہے۔ مراد علی چونک پڑا۔ اس نے جلدی سے دکان سے دیگ اٹھائی اور عورت کے سامنے رکھ دی۔ یہ تمہاری ہے، اس نے لرزتی آواز میں کہا۔ بوڑھی عورت نے سر ہلایا، دیگ کو دونوں ہاتھوں سے تھاما اور آہستہ آہستہ ہوا میں گھلتی چلی گئی، جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ اس رات مراد علی دکان کے باہر بیٹھا رہا، جیسے اپنے اندر کی کسی جنگ سے لڑ رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوا اور خوف کا ایک عجیب سا امتزاج تھا۔ اگلی صبح دکان نہ کھلی، نہ مراد علی نظر آیا، نہ دیگ، نہ وہ چمکتے برتن۔ بازار والوں نے قیاس آرائیاں شروع کیں۔ کوئی بولا وہ چپکے سے شہر چھوڑ گیا، کوئی کہتا دیگ نے اسے نگل لیا، مگر سب کی آنکھوں میں ایک مشترکہ خوف اور حیرت تھی۔ کچھ دن بعد وہی بوڑھی عورت دوبارہ بازار میں آئی۔ اس کے ہاتھ میں وہی دیگ تھی، مگر اب وہ مٹی سے اٹی ہوئی تھی۔ اس کی سنہری چمک غائب تھی۔ وہ بازار کے سب سے پرانے حصے کی طرف گئی، جہاں ایک نابینا بوڑھا کتابیں بیچتا تھا۔ اس نے بوڑھے سے کہا، خزانہ واپس کر دیا گیا، اب وقت ہے کہ دروازہ بند کر دیا جائے۔ نابینا بوڑھا، جس کے چہرے پر برسوں سے کوئی راز چھپا تھا، مسکرایا اور بولا، یہ دیگ کبھی کسی کی نہ تھی، یہ ایک آزمائش تھی۔ سچ بولے گا وہ سلامت رہے گا، جھوٹ بولے گا وہ برباد ہو جائے گا۔ عورت دیگ وہیں رکھ کر چلی گئی۔ نابینا بوڑھے نے دیگ اٹھائی اور مسجد کی طرف چل دیا، جہاں ہر جمعرات کی شام درویش جمع ہوتے تھے۔ وہ خاموش بیٹھتے، نہ ذکر نہ واز، بس خاک ہاتھوں میں اور صبر لبوں پر۔ دیگ کو ایک پرانے کمرے میں رکھا گیا، جہاں اس کی کہانی بازار میں مشہور ہو گئی، مگر مراد علی کی دکان کسی کو نہ ملی۔ بازار کی کمیٹی نے اسے کرائے پر دینے کی کوشش کی، مگر ہر بار کوئی نہ کوئی رکاوٹ آئی۔ کبھی چھت سے پانی ٹپکتا، کبھی زمین سے بدبو اٹھتی، کبھی کوئی جانور اندر گھس آتا۔ آخر کار اس پر تالا لگ گیا اور ایک تختہ لٹکایا گیا جس پر لکھا تھا، یہاں وہ بیٹھتا تھا جس نے ایک دن خود کو خریدا اور پھر خود کو ہی بیچ ڈالا۔ لوگ اس دکان کے سامنے سے گزرتے تو کلمہ پڑھ لیتے۔ مسافر اسے ایک بند جگہ سمجھتے، مگر وہ نابینا بوڑھا کبھی کبھار رکتا، دکان کی طرف دیکھتا اور کہتا، کبھی کبھار اللہ جھوٹ کو بھی موقع دیتا ہے تاکہ سچ کے سامنے اس کا چہرہ کھل جائے۔ بازار ویسا ہی رہا، لوگ آتے، سودا کرتے، ہنستے، مگر اس دکان کو دیکھ کر ایک لمحے کو سب خوفزدہ ہو جاتے، جیسے کوئی اندر بیٹھا اب بھی جھوٹ اور سچ کے ترازو میں تول رہا ہو۔ ایک رات جب بغداد کی گلیوں میں گہری خاموشی تھی، مسجد کے اس پرانے کمرے میں جہاں دیگ رکھی تھی، ہلچل سی ہوئی۔ نابینا بوڑھا چند درویشوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے پٹی اتاری تو سب حیران رہ گئے۔ وہ نابینا نہ تھا، اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں بلکہ روشنی کی آگ تھی، جیسے وہ برسوں سے دنیا کو اندھیرے میں دیکھتا رہا ہو اور اصل منظر صرف باطنی بصیرت سے جانتا تھا۔ اس نے نرمی سے کہا، تم سب نے اس دیگ کو دیکھا، مگر اس کی حقیقت تک کوئی نہ پہنچا۔ یہ خزانہ نہ تھا، نہ سونا نہ چاندی، بلکہ ایک راز تھا جو جھوٹے ہاتھوں میں جا کر بھاری ہو جاتا تھا۔ ایک درویش نے دیگ کے قریب جا کر دیکھا۔ دیگ کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا اور اس کے گرد پرانے الفاظ ابھر رہے تھے، کچھ فارسی میں، کچھ عربی میں، کچھ ایسے نشانات جو عام لوگ نہ پڑھ سکتے۔ بوڑھے نے فوراً کہا،
یہ ولی کامل شیخ بدرالدین کا امانت نامہ ہے جو اس نے ایک گمنام درویش کو دیا تھا۔ شرط یہ تھی کہ اسے وہی کھولے گا جو جھوٹ سے باز نہ آئے اور پھر سچ کا بوجھ سہنے کی طاقت رکھتا ہو۔ ایک درویش نے پوچھا، وہ مراد علی تھا نا؟ بوڑھے نے سر ہلایا اور کہا، مراد علی آزمائش کا پہلا وار تھا۔ وہ جھوٹ بول کر دیگ کا مالک بنا، مگر جب سچ کا دباؤ پڑا وہ ٹوٹ گیا۔ نہ دیگ نے اسے قبول کیا نہ سونا اس کے ہاتھ آیا۔ ایک دوسرے درویش نے آہستہ سے پوچھا، پھر وہ کہاں گیا؟ بوڑھا گہری سانس لے کر بولا، وہاں جہاں وہ لوگ جاتے ہیں جو ظاہری طور پر زندہ ہوتے ہیں مگر دل میں سچ کو دفن کر دیتے ہیں۔ وہ بغداد میں ہے، چلتا پھرتا ہے مگر کوئی اسے پہچانتا نہیں۔ یہی اس کی سزا ہے، یہی اس کا کفارہ ہے۔ پھر اس نے ایک درویش کی طرف دیکھا اور کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ دیگ کو وہاں رکھا جائے جہاں سچ کا بوجھ اسے ہلکا کر دے۔ درویش دیگ اٹھا کر مسجد کے صحن میں لے گیا۔ جیسے ہی اس نے دیگ زمین پر رکھی، ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ بارش کے قطروں سے دیگ پر پرانے الفاظ چمکنے لگے جو کچھ یوں تھے، حق چھپاؤ گے تو خود مٹ جاؤ گے، سچ سنبھالو گے تو زمین تمہاری گواہ ہوگی۔ بوڑھے نے آخر کار وہ الفاظ ادا کیے جو برسوں سے دبے تھے۔ یہ بغداد ہے، یہاں لوگ جھوٹ کو زیادہ وقت دیتے ہیں اور سچ کو آزماتے ہیں۔ مگر کہانی یہیں ختم نہ ہوئی۔ کچھ دن بعد بازار میں ایک نیا شخص آیا، ایک مسافر جو اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا صندوق لے کر آیا تھا۔ وہ بازار کے بیچوں بیچ کھڑا ہوا اور بلند آواز میں کہنے لگا، یہ صندوق اسی دیگ کا ساتھی ہے جو مراد علی نے اپنے لالچ کی بھیٹ چڑھائی۔ اس میں کوئی سونا نہیں، مگر ایک پیغام ہے جو سچے دل والوں کے لیے ہے۔ لوگوں نے اسے گھیر لیا، کچھ نے ہنسی اڑائی، کچھ نے تجسس سے اس کی طرف دیکھا۔ مسافر نے صندوق کھولا اور اس میں سے ایک پرانا خط نکلا جس پر عجیب سے نشانات اور الفاظ کندہ تھے۔ مسافر نے خط پڑھنا شروع کیا۔ یہ دیگ اور یہ صندوق شیخ بدرالدین کی آخری نشانیاں ہیں۔ ان کا مقصد خزانہ جمع کرنا نہیں بلکہ دلوں کی آزمائش ہے۔ جو جھوٹ کا سہارا لے گا وہ اپنی روح کھو دے گا، جو سچ کو تھامے گا اسے سکون ملے گا۔ خط ختم ہوتے ہی ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا جسے ہر ایک اپنے اندر کے جھوٹ اور سچ کو تول رہا ہو۔ مسافر نے صندوق وہیں رکھ دیا اور چلا گیا۔ کچھ دنوں تک لوگ اس صندوق کے گرد جمع ہوتے، اسے چھوتے، اس کے الفاظ پڑھنے کی کوشش کرتے، مگر آہستہ آہستہ وہ صندوق بھی بازار کی خاک میں گم ہو گیا جیسے دیگ گم ہوئی تھی۔ مراد علی کی دکان اب بھی بند پڑی تھی اور اس کے بارے میں کہانیاں بنتی رہیں۔ کچھ کہتے کہ مراد علی صحرا میں ایک درویش بن گیا، کچھ کہتے وہ ایک رات چپکے سے دیگ لے کر بغداد سے نکل گیا، مگر سچ کیا تھا کوئی نہ جانتا تھا۔ بوڑھا کتاب فروش اب بھی بازار میں بیٹھتا اور جب کوئی اس سے دیگ کی بات پوچھتا وہ بس اتنا کہتا، بغداد کی گلیوں میں سچ اور جھوٹ ہمیشہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ جو سچ کو چنتا ہے وہ گھر جاتا ہے، جو جھوٹ کو چنتا ہے وہ گم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ مسکراتا اور اپنی کتابوں میں گم ہو جاتا۔ دیگ اب بھی مسجد کے اس پرانے کمرے میں پڑی تھی، اور کہتے ہیں کہ رات کے سناٹے میں کبھی کبھار اس کے اندر سے ہلکی سی سرگوشی آتی تھی، جیسے کوئی پرانا راز اب بھی اپنی باری کا انتظار کر رہا ہو۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جھوٹ وقتی فائدہ تو دے سکتا ہے، مگر اس کا انجام ہمیشہ ذلت، بے چینی اور محرومی ہے۔ مراد علی نے لالچ میں جھوٹ کا سہارا لیا، مگر سچ کا وزن برداشت نہ کر سکا اور اپنی شناخت، عزت اور سکون کھو بیٹھا۔ خزانے اور سونا سکون نہیں دیتے، نیت کی سچائی، عمل کی صفائی اور دل کی پاکیزگی ہی اصل سکون ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں۔ شکریہ۔